ایک عربی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھے مسجد نبی پہنچ گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سونا چاندی اور مال دنیا میں دوسری چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وحشی عربی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کر دی اور ان سے عطیہ کا طلبگار ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ چیز عطا کر دی، لیکن اس سے اس وحشی عربی کی تسکین نہ ہوئی۔ وہ شخص بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، جس کے مقابلہ میں عطیہ رسول اسے بہت کم معلوم ہوا۔ چنانچہ اس نے چند بونڈے اور گندے الفاظ کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت کر دی۔ یہ دیکھ کر اصحاب اور یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے اصحاب کا خون کھول اٹھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحشی عربی کو ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حتی الامکان اس کی کچھ اور امداد بھی کر دی، اور اس ضمن میں اس عربی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور دیگر رؤساء اور حکام وقت کے حالات اور طرز زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور اس نے جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے وہ ان کے پاس واقعی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسے تسکین ہو گئی کہ انہوں نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، لہٰذا اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے کہا، تو نے کل میرے حق میں ناشائستہ اور گندے الفاظ کا استعمال کر کے میرے اصحاب اور دوستوں کے جذبات کو گہری چوٹ پہنچائی ہے، اور وہ لوگ تجھ سے بہت ناراض ہیں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ لہٰذا کیا یہ ممکن ہے کہ تو اپنے اطمینان اور شکریہ کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کر دے تاکہ ان لوگوں کا غصہ دور ہو جائے اور وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں؟ اس عربی نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرے دن وہ عربی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ تمام اصحاب اور یاران رسول حسب معمول مسجد میں جمع تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائیو، یہ شخص مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اب اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد اس عربی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، کیا تو مجھ سے پوری طرح مطمئن ہو گیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اس شخص نے ان کا شکریہ امیز کلمات کو سب لوگوں کے سامنے دہرایا جو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کہے تھے۔ اس کی بات کو سن کر اصحاب اور یاران رسول ہنسنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس قسم کے افراد اور میری مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ اپنے مالک کی کسی بات سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا مالک بھی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لوگوں نے اونٹ کے مالک کی امداد کے خیال سے شور و غل مچانا شروع کر دیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی۔ بھیڑ کو آتا ہوا دیکھ کر اونٹ نے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ دیکھ کر اونٹ کا مالک گھبرا گیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے زور سے چلایا، بھائیو، آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ میرے اونٹ کے پیچھے مت پڑو، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے اونٹ کو کس طرح مناؤں۔ اس کی آواز سن کر بگڑے ہوئے اونٹ کے پیچھے بھاگنے والی بھیڑ ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اونٹ کے مالک نے مٹھی بھر چارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ اونٹ کے قریب پہنچ گیا اور نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ اونٹ کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور وہ بگڑا ہوا اونٹ اپنے مالک کے ساتھ واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے کل تم لوگوں کو منع نہ کیا ہوتا تو اس بدبخت عربی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور تم لوگ اسے زندہ نہ چھوڑتے اور یہ کفر کی حالت میں مارا جاتا۔
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم لوگوں کو کسی قسم کے اقدام سے روک دیا تھا، اور تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے اس شخص کو اپنی محبت اور نرمی کے ساتھ بالکل مطمئن کر لیا ہے۔